بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنوان: جشن آزادی اور باجا، ہنسی، شور اور ایک سبق۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ مزے سے سو رہے ہوں اور کوئی آپ کو ایسی آواز سے جگا دے کہ نہ صرف آپ کا دل دھڑک اٹھے بلکہ پورا گاؤں اس آواز کا گواہ بن جائے، اور جب آپ آنکھ کھولیں تو سامنے شرارت سے مسکراتے چہرے ہوں اور ارد گرد قہقہے گونج رہے ہوں۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے ہی 14 اگست کی صبح کی، جہاں دو جوانوں کی شرارت نے ایک سوئی ہوئی دنیا میں ہلچل مچا دی اور ایک بزرگ استاد کی زندگی کا ایک نیا باب رقم کر دیا۔ گاؤں چک اللہ داد کی یہ صبح کسی اور دن سے مختلف تھی۔ ہوا میں نمی تھی، رات کی ہلکی سی ٹھنڈک ابھی باقی تھی اور سورج کی پہلی کرنیں کھیتوں پر سنہری روشنی بکھیر رہی تھیں۔ پرندے درختوں کی ٹہنیوں پر چہچہا رہے تھے، گاؤں کی عورتیں اپنے صحن میں جھاڑو دے رہی تھیں اور چولہے پر ناشتہ تیار ہو رہا تھا۔ مگر آج ایک خاص دن تھا، 14 اگست، پاکستان کا یوم آزادی۔ گاؤں کے ہر گھر پر سبز ہلالی پرچم لہرا رہا تھا، بچے ہاتھوں میں جھنڈیاں لیے دوڑ رہے تھے، کہیں ڈھول بج رہا تھا، کہیں نعرے لگ رہے تھے اور کہیں نوجوان موٹر سائیکلوں کی سلنسر نکال کر شور مچا رہے تھے۔ گاؤں کے کونے میں ایک پرانا برگد کا درخت تھا، اس کے نیچے ہری گھاس کا قالین بچھا تھا۔ وہاں ایک بزرگ حاجی کریم دین گہری نیند سو رہے تھے۔ حاجی صاحب ریٹائرڈ اسکول ماسٹر تھے۔ وہ صبح جلدی اٹھنے کے عادی تھے، مگر آج جانے کیوں وہ چہل قدمی کے بعد اسی برگد کے نیچے لیٹ گئے اور ٹھنڈی ہوا میں سو گئے۔ ان کے چہرے پر سکون کی لکیریں تھیں، ہاتھ سر کے نیچے رکھے تھے اور ہونٹوں سے ہلکی سی خراٹوں کی آواز نکل رہی تھی۔ وہ گاؤں کے سب بچوں اور بڑوں میں عزت رکھتے تھے، کیونکہ ساری عمر انہوں نے تعلیم اور اخلاق کی خدمت کی تھی۔ گاؤں کی گلی میں دو نوجوان آ رہے تھے، آصف خان اور ماجد۔ آصف کے ہاتھ میں ایک لمبا سبز اور سفید رنگ کا پلاسٹک کا باجا تھا جس پر خان لکھا تھا۔ وہ ہر موڑ پر یہ باجا بجاتا اور شور مچاتا ہوا آگے بڑھتا۔ ماجد کے ہاتھ میں جھنڈیاں تھیں اور وہ بچوں کے ساتھ نعرے لگاتا جا رہا تھا، پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد۔ جب دونوں برگد قریب پہنچے تو ماجد نے حاجی صاحب کو سوئے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت کی چمک آ گئی۔ وہ آصف کے قریب جھک کر بولا، خان، دیکھ تو، حاجی صاحب مزے کی نیند سو رہے ہیں، کیوں نہ ان کو جشن آزادی کا سلام کریں؟ آصف نے مسکرا کر کہا، تیرا مطلب ہے باجا؟ ماجد، ہاں، اور وہ بھی پورے زور سے۔ آصف آہستہ آہستہ حاجی صاحب کے قریب گیا، باجے کا سرا بالکل ان کے کان کے قریب کیا۔ ماجد دور کھڑا ہو کر ہنسی روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر آصف نے ایک لمبی سانس لی اور پوری طاقت سے باجا بجا دیا۔ آواز اتنی تیز تھی کہ پرندے درختوں سے اڑ گئے، کھیتوں میں کام کرنے والے کسان چونک گئے اور پاس کھیلتے بچے رک گئے۔ حاجی صاحب نے چونک کر ایک دم آنکھیں کھولیں، بڑبڑا کر اٹھ بیٹھے اور ارد گرد دیکھنے لگے۔ یا اللہ خیر، یہ کیا قیامت آ گئی؟ ان کی نظریں آصف پر پڑیں جو باجا ہاتھ میں لیے کھڑا تھا اور ماجد پیٹ پکڑ کر ہنس رہا تھا۔ حاجی صاحب پہلے تو حیران ہوئے، پھر ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ بیٹا، یہ کون سا سلام ہے جو دل کے دورے کے قریب لے جائیں؟ یہ شور سن کر آس پاس کے لوگ بھی آ گئے، سب ہنس رہے تھے۔ کچھ نے آصف کو داد دی تو کچھ نے کہا، حاجی صاحب، یہ تو جشن آزادی کا خاص الارم تھا۔ بچے نعرے لگا رہے تھے، پاکستان زندہ باد، جشن آزادی مبارک۔ حاجی صاحب نے آصف اور ماجد کو اپنے ساتھ گھر چلنے کو کہا۔ راستے میں وہ مسکراتے ہوئے بولے، بیٹا، آزادی کا دن خوشی کا دن ہے، لیکن خوشی میں دوسروں کا سکون نہ چھیننا بھی ضروری ہے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے سب بچوں اور نوجوانوں کو دودھ، جلیبیاں اور پکوڑے کھلائے، پھر آزادی کی قربانیوں کی کہانیاں سنائیں۔
کس طرح لوگوں نے اپنے سب کچھ قربان کر کے یہ ملک بنایا۔ انہوں نے کہا، بیٹا، آزادی کا مطلب صرف شور مچانا نہیں بلکہ اس ملک کو بہتر بنانے کے لیے محنت کرنا ہے۔ یہ واقعہ پورے گاؤں میں مشہور ہو گیا۔ لوگ جب بھی حاجی صاحب کو دیکھتے مسکرا کر کہتے، حاجی صاحب، باجے والا سلام یاد ہے؟ وہ ہنس کر جواب دیتے، کیسے بھول سکتا ہوں، وہ سلام تو دل میں نقش ہو گیا۔ سبق: یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ خوشی بانٹنا اچھی بات ہے، مگر دوسروں کے آرام اور عزت کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ حقیقی آزادی تب ہے جب ہم ایک دوسرے کی خوشیوں کا خیال رکھیں اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔